اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی ذات بالا صفات وہ ہستی ہے کہ جن کو جواد الائمہ کہا گیا ہے۔ اگرچہ تمام امام ہی جود و سخا میں ایک مقام رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جس ہستی کو سپیشلی جواد کہا گیا ہے وہ ہستی امام محمد تقی علیہ السلام ہے۔ جواد اور سخی میں ایک فرق ہے کہ سخی مانگنے پہ عطا کرتا ہے اور جواد اس ہستی کو کہا جاتا ہے جو بغیر مانگے عطا کرے۔ اور امام محمد تقی علیہ السلام کو جواد کا جو لقب دیا ہے وہ خود امام علی رضا علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے، اور یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام سے زیادہ مہربان بابرکت ہستی شیعوں کے لیے نہیں ہے۔ اور امام علیہ السلام کے جود و سخا کا عالم کیا تھا کہ جب امام مدینہ میں تھے اور امام علی رضا علیہ السلام خراسان میں تشریف رکھتے تھے تو امام کے گھر کے باہر حاجت مندوں کا، سوال کرنے والوں کا تانتا بندھا رہتا تھا، ایک رش، ایک جمع غفیر رہتا تھا، اور اس رش سے، جمع غفیر سے پریشان ہو کر اصحاب نے امام علیہ السلام سے کہا کہ باہر رش ہے تو ہم آپ کو بیرونی دروازے سے لینے کے بجائے گھر کے پچھلے دروازے سے لے جاتے ہیں۔ جب اس واقعہ کی اطلاع خراسان میں امام علی رضا علیہ السلام کو ملی تو امام علیہ السلام نے وہیں سے خط لکھا اور امام جواد علیہ السلام سے فرمایا کہ دیکھو، یہ جو تمہارے اصحاب مشورہ دے رہے ہیں کہ سامنے والے دروازے کے بجائے پچھلے دروازے سے گھر سے نکالا جائے تاکہ آپ کو حاجت مندوں سے بچایا جا سکے، تو ان کے مشورے پر عمل مت کرنا، اور اپنی جیب میں کچھ درہم و دینار، کچھ مال لے کے نکلا کرو تاکہ اگر کوئی سوالی سوال کرے تو آپ اس کی حاجت کو پورا کر سکیں۔ یعنی اس قدر امام علیہ السلام جود و سخا میں مشہور تھے کہ حتیٰ محمد ابن میمون، یہ امام علی رضا علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور یہ امام علیہ السلام کے ساتھ سفر مکہ میں امام کے ساتھ تھے۔ ابن میمون کہتے ہیں کہ جب میں مکہ پہنچا تو مجھے کچھ معاملات درپیش آئے، جس کے بعد میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے کہا کہ مولا مجھے واپس مدینہ جانا ہے، تو اگر کوئی آپ اپنے بیٹے امام محمد تقی علیہ السلام کے بارے میں خط لکھنا چاہیں اور مجھے دینا چاہیں تو میں لے جاؤں گا۔ امام علی رضا علیہ السلام نے خط لکھا اور ابن میمون کے حوالے کیا۔ ابن میمون مکہ سے واپس مدینہ آ رہے تھے کہ راستے میں ان کی بینائی ختم ہو گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور یہ نابینا پلٹے ہیں۔ تو جب امام علیہ السلام کے دروازہ پہ پہنچے تو امام علیہ السلام کے دربان سے کہا کہ یہ میرا خط امام علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرو۔ اس دربان نے ان کی رہنمائی کی اور یہ امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور امام علی رضا علیہ السلام کا خط امام محمد تقی علیہ السلام کے حوالہ کیا۔ امام نے وہ خط اپنے دربان کو دیا کہ اسے کھولو، اور خود ابن میمون سے گفتگو شروع کی۔ حال احوال پوچھنے کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد تمہاری آنکھوں کا کیا حال ہے؟ ابن میمون کہتے ہیں کہ میں نے کہا یبن رسول اللہ، اس سفر کے دوران واپسی پر میں اپنی آنکھوں کی بینائی کھو چکا ہوں، اب مجھے کچھ نظر نہیں آتا ہے اور میں نابینا ہو چکا ہوں۔ ابن میمون کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ ساری گفتگو امام علیہ السلام کے سامنے رکھی تو امام علیہ السلام نے اپنا دست مبارک میری آنکھوں پہ پھیرا۔ جیسے ہی اپنا دست مبارک میری آنکھوں پہ پھیرا تو میری آنکھوں کی بینائی پلٹ آئی۔ یہ ہے وہ راز جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ جواد اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو بغیر مانگے عطا کر دے۔ ابن میمون نے امام علیہ السلام سے کہا نہیں تھا کہ مولا یہ میری مشکل ہے اور حل کر دے، امام نے بغیر کہے اس کی آنکھوں کی بینائی پلٹا دی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ امام محمد تقی علیہ السلام سے اپنی کوئی مشکل بیان کریں، بالخصوص یہ جو 5 مشکلات کے جن کا نام ہم نے تھمبنیل میں ذکر کیا تھا، گھر کے زمین کے حوالے سے اگر آپ کی کوئی مشکل ہے، جائیداد کے حوالے سے اگر کوئی آپ کی مشکل ہے، یا کوئی گھر لینا چاہتے ہیں اس حوالے سے آپ کی کوئی مشکل ہے، یا ویزا کے حوالے سے آپ کی کوئی مشکل ہے،
ویزا اٹک گیا ہے، نہیں لگ رہا ہے، مسائل آ رہے ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، یا اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے یا کوئی جاب ہولڈر ہے اور وہ اپنی جاب میں کامیابی چاہتا ہے، یا کوئی طالب علم ہے امتحانات میں کامیابی چاہتا ہے، اور چوتھے نمبر پہ شادی اور پانچویں نمبر پہ اولاد کے حوالے سے اگر کوئی شادی کرنا چاہتا ہے، کہیں پہ شادی نہیں ہو رہی ہے، جہاں پہ من پسند جگہ پہ شادی کرنا چاہتے ہیں اور وہاں پہ مشکلات آ رہی ہیں، یا اگر کوئی شادی شدہ ہے لیکن اس کے ہاں اولاد نہیں ہے، بے اولادی کا مسئلہ ہے، تو ان مشکلات کے لیے بالخصوص اور اس کے علاوہ دنیاوی طور پر کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے آپ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح توسل کریں کہ 2 رکعت نماز امام محمد تقی علیہ السلام کو ہدیہ کریں اور اس کے بعد 100 مرتبہ صلوات پڑھیں، یا ایک بار سورہ یاسین پڑھ کر امام محمد تقی علیہ السلام کو ہدیہ کریں۔ 2 رکعت نماز اور اس کے بعد سورہ یاسین یا ایک بار درود پاک کی تلاوت، ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز آپ کر سکتے ہیں۔ یہ ہدیہ کرنے کے بعد آپ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں تو ناممکن ہے کہ آپ کی مشکل حل نہ ہو یا آپ کی حاجت پوری نہ ہو۔ اپنا اور اپنے چینل رائے نجف کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے اور تمام مومنین و مومنات کی مشکلات کو حل فرمائے، حاجات کو پورا فرمائے اور وسعت رزق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔